بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں سے ایک شہر بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد حرام، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور تیسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یہ شہر سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام ہیں: بیت المقدس، یروشلم، سنہری شہر اور امن کا شہر وغیرہ۔ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں۔ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، جو کہ صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں، تقریباً 2 صدی یعنی 200 سال تک جاری رہیں۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے کہ جس قدر نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی ہی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخی آثار بکثرت ملتے ہیں۔ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی سے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کرایا۔ معبد یا ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی باقاعدہ ہیکل کا نہ تو کوئی وجود تھا، نہ کوئی تصور۔ اس قوم کی بدوؤں جیسی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ علیہ السلام کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنے خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت دیکھ کر گھبرا جاتے تو وہ اس تابوت کو اپنے لشکر کے آگے رکھ دیتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح حاصل کر لیتے۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کی طرف سے ایک غضب نازل ہوا، جو کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بڑے زبردست لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کا قرآن پاک میں یوں ذکر آیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ و ہارون جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 248۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے بادشاہ ہونے پر کوئی نشانی طلب کی تو اللہ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہلوایا۔ ان کے زمانے میں جو اشدودی قوم کے لوگ متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے،
وہ اللہ کے فرشتے تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اشدودیوں نے وہ تابوت ایک مندر میں لے جا کر رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونے لگے۔ کبھی ان کے بت اوندھے پڑے ہوتے تو کبھی کوئی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی۔ آخرکار ان کے نجومیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں اس تابوت کی وجہ سے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ تابوت بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر ہانک دیا۔ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں، لیکن قرآن پاک نے صاف کہا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ ممکن ہے بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا ہو اور وہاں سے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے ہوں، واللہ عالم۔ یہ یہودی تابوت سکینہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، میری قوم کا معبد آج بھی ایک خیمے میں ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، لہٰذا آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے چوتھے سال اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور اور جنات ان کے تابع کر رکھے تھے، چنانچہ جنات حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کام کے لیے جنات کو مامور کیا۔ ایک دن آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قبض کر لی اور جنات کو علم نہ ہوا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، کیونکہ پیغمبروں کے جسم مبارک خراب نہیں ہوتے، اس لیے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک کئی عرصہ تک اسی حالت میں رہا، یہاں تک کہ دیمک نے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک نے کھا لیا تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ جنات خود کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ اگر انہیں غیب کا پتہ ہوتا تو وہ اتنے دن غلط فہمی میں مبتلا رہ کر تعمیر کے کام کی تکلیف نہ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے: پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے دیا، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ سورہ سبا آیات نمبر 14۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 40 سال کا عرصہ لگا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء کرام جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم پھر سے بدتر ہو گئی۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل سے تابوت سکینہ نکال لیا۔ تقریباً 6 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تیار کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا عذاب اسے یوں ملا کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست فاش دی۔ سائرس ایک بہت نرم دل حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے قیدیوں کو آزاد کر کے واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، لیکن آج تک تابوت سکینہ نہ مل سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے کسی جگہ پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اسی کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے۔
تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا دجال کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے موجود ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے سامنے گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کر کے اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دینا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کو بخت نصر نے جس بستی میں قید کر کے رکھا تھا اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اس کے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ دیا، جبکہ ہم اس کی یعنی قبلہ اول کی محبت سے غافل ہیں، جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ بیت المقدس کے مغربی دیوار میں 50 فٹ کے ٹکڑے کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی باقیات میں سے ہے، چنانچہ وہ اس مقام پر آتے اور گریہ و بکا کرتے ہیں، اسی نسبت سے اس کا نام دیوار گریہ پڑ گیا۔ اس مقام کو مسلمان البراق کہتے ہیں، کیونکہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر براق سے اترے اور براق کو باندھا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے یہاں ایک گول کڑا لگایا گیا ہے۔ اس مسجد کی دوبارہ تعمیر خلیفہ عبد الملک نے گنبد صخرہ اور خلیفہ ولید نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا۔ اس کی موجودہ دیوار دور عثمانی میں تعمیر ہوئی، جو بعض قدیمی آثار پر اٹھائی گئیں۔ دعا ہے اللہ فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے ہی حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا یعنی محمد ہوگا۔ قریش میں سے ہوں گے، جس دور میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی دور میں ہوگا، دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے۔ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 وہ ہوں گے جنہیں اللہ دنیا پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ مجاہدین کے امام حضرت مہدی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ایک اور دفعہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔